بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے، جنت کا حسن اور جنت کے کمالات جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں عطا فرمائے تھے اور یقیناً ہر جنتی کو جنت میں ملیں گے۔ بڑھاپا نہیں آئے گا، بیمار نہیں ہوگا، زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، مسلسل نعمتیں ملیں گی، ایسی نعمتیں جن پر کوئی زوال نہیں آئے گا۔ اتنے بڑے کمالات کو حاصل کرنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو بہت بڑا فاصلہ تھا۔ سرندیپ انڈیا کا علاقہ ہے، وہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام اترے، حضرت حوا جدہ میں اتری، ایک دوسرے سے دونوں جدا ہو گئے۔ ایک طرف سیدنا آدم علیہ السلام کو مسلسل اللہ کا خوف، اللہ کی جلالیت کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ قرآن پاک کہتا ہے آدم علیہ السلام دلی طور پر وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، بھول کر کام کر بیٹھے۔ ایک تو اس کا خوف تھا، دوسرا رفیقہ حیات سیدہ حوا بھی جدا ہو گئی۔ دونوں میں بہت بڑا فاصلہ تھا، دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے جہاں میدان عرفات ہے اس میں ایک پہاڑی ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اس پہاڑی پر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام مسلسل روتے رہے، اللہ کے حضور گڑگڑاتے رہے۔ اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ توبہ کے اعلان کے بعد ایک دن سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنا چہرہ پانی میں دیکھا۔ دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ جو حسن اللہ نے مجھے جنت میں عطا کیا تھا، جو کمالات مجھے جنت میں ملے تھے، جو خوبیاں مجھے جنت میں ملی تھیں، جو جوانی مجھے جنت میں ملی تھی، جو انعامات مجھے جنت میں ملے تھے، جنت سے زمین پر آنے کے بعد وہ حسن چھن گیا، کمالات ختم ہو گئے، خوبیاں امتحان کے طور پر واپس لے لیں۔ آدم علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے، میرے اس حسن کو دوبارہ مجھے لوٹا دے تاکہ میں تیرے اس انعام اور احسان کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، آدم، اگر اپنے ان کمالات کو واپس لینا چاہتے ہو پھر تمہیں 3 دن روزے رکھنے پڑیں گے، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ۔ اتفاق کی بات تھی، وہ ایسے دن تھے کہ جن دنوں میں رات کو چاند منور ہوتا تھا، دن کو سورج روشن ہوتا تھا، دن بھی روشن رات بھی روشن۔ اس لیے رات اور دن کی روشنی کی وجہ سے ان دنوں کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا، چہرہ دیکھا، حسن میں اضافہ نظر آیا۔ 14 کو روزہ رکھا، حسن میں اور اضافہ نظر آیا۔ 15 کو پھر روزہ رکھا، وہ کمال اور خوبیاں جو ضائع ہو چکی تھیں اللہ نے دوبارہ لوٹا دی۔ جنت کا گیا ہوا حسن دوبارہ واپس آ گیا، گئے ہوئے کمالات دوبارہ واپس آ گئے۔ اس پر آدم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے اس لیے ان دنوں کو ایام بیس کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا گیا ہوا حسن دوبارہ لوٹ آیا۔ جناب آدم علیہ السلام نے ان دنوں میں روزے رکھے تھے جن کی راتیں بھی سفید، جن کے دن بھی سفید منور روشن ہوتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ حسن و کمالات اور اللہ کی کوئی نعمتوں کو دوبارہ اگر حاصل کرنا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج بھی 2 ماہ تک روزہ رکھتی ہے، گویا کسی امت پر روزے کی تخفیف نہیں ہوئی، روزہ سب پر فرض تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، پیغمبر نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، ابراہیم خلیل اللہ نے روزے رکھے، سیدنا داؤد علیہ السلام بالترتیب ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مسلسل 40 روزے رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل 2 ماہ کے روزوں کا حکم دیا۔ یہ روزے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اس لیے قرآن نے ترغیب کا جملہ استعمال کر کے کہا، ایمان والو تم پر روزہ ایسے فرض ہے جیسے پہلی امتوں پر فرض تھا۔ روزہ صرف آپ پر فرض نہیں، یہ وہ بڑی سعادت، دولت اور نعمت ہے جو پہلی امتوں میں بھی تھی۔